علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کے پروگرام ناز برداریاں میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ویورز، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، ان پر اپنا بے لوگ تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، ہر طرف ایک ہی نیوز ہے، ایک ہی خبر ہے، عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی کال دی، لانگ مارچ بری طرح سے ناکام ہوا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ عشاء، اس میں دو تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ جی سر۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب جس نریٹو پہ، جس بیانیے پہ تھے، انہوں نے بیانیہ لیا تھا خط کا، جی، کہ ایک خط لکھا گیا ہے، ہمارے سفارتکار نے لکھا، اس نے کہا جی کہ عمران خان صاحب اگر جو وہ رشیا گئے ہیں ان کی حکومت نہ ہٹائی گئی تو پھر پاکستان کے لیے بہت برا ہوگا۔ اس نریٹو پہ عمران خان صاحب نے سارے کا سارا سٹینڈ لیا۔ ان کی یہ جو حالیہ تحریک تھی جی، وہ اس کے ارد گرد، میں نے یہ ابتدائی دنوں میں کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ خط والا جو بیانیہ ہے یہ بڑی جلدی دم توڑ جائے گا اور یہ اتنا پاپولر نہیں ہوگا، پبلک اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ کہ پبلک کے بہت سارے ایشوز ہیں جی سر۔ عشاء پبلک ایشوز جو ہے نا، وہ مہنگائی ہے، وہ بے روزگاری ہے، پاکستان پہ جو قرضوں کا انبار ہے وہ ہے، لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، لوگ خودکشی پہ مجبور ہو رہے ہیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ دوبارہ سے پھر جی بے قابو ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں پاکستانی قوم کا یہ ایشوز ہیں، جو لیڈر ان کو لے کے چلے گا، جو ان ایشوز پہ بات کرے گا، عوامی مسائل کی بات کرے گا، ان کے حل کے لیے کچھ تجاویز دے گا، لوگ اس کی بات کو توجہ سے سنیں گے۔ عمران خان صاحب ایک نریٹو لے کے آئے، اس وقت سارے، چونکہ عمران صاحب کی گورنمنٹ گری تھی تو لوگ غصے میں تھے، ان کے کارکن جو تھے ان میں اشتعال پایا جاتا تھا، کارکن جو تھے انہوں نے اس بات کو، اس پہ رد عمل دیا، انہوں نے عمران خان صاحب کے جلسے بھر گئے۔ عمران خان صاحب اسی نریٹو کو لے کے، پاکستان کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہاں جو مستقل ایشوز ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک ایشو تھا مسئلہ کشمیر، اور اس پہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ وہ مسئلہ جو کشمیر کا تھا، ہم نے کشمیر کا سودا کیا اور عمران خان کے دور میں وہ سودا ہوا، کشمیر بک گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ مقبوضہ کشمیر میں دھڑا دھڑ ہندو جو ہیں انہوں نے وہاں پہ سکونت اختیار کر لی ہے، وہاں کے وہ رہائشی بن گئے ہیں جو انہوں نے آئین میں تبدیلی کی۔ کشمیر کا سودا ہوا، کشمیر میں ہندو دھڑا دھڑ، اور میں نے بار بار یہ کہہ رہا ہوں، کوئی توجہ نہیں دے رہا اس موضوع پر۔ آپ کسی ٹی وی چینل کو دیکھ لیں، کوئی پروگرام کرنے کو تیار نہیں اس پہ۔ 5 سال کے بعد بھارت خود کشمیریوں سے اقوام متحدہ جائے گا، اقوام متحدہ میں جا کے وہ کہے گا کہ ہم آپ کی قرارداد کے مطابق جو ہے وہ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اقوام متحدہ کی قرارداد کیا تھی کہ کشمیریوں کو حق رائے وہ دیا جائے، اور جو وہ کہیں، وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیں تو وہ پاکستان کے ساتھ رہیں، اگر وہ فیصلہ کریں کہ ہم نے آزاد رہنا ہے تو آزاد رہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھارت کے ساتھ رہنا ہے، بھارت میں ضم ہونا ہے، تو ان کو بھارت کے ساتھ ان کا الحاق ہو جائے۔ اب اتنی آبادی وہ کر رہا ہے بھارت ادھر مقبوضہ کشمیر میں، گھر بنا لیے ہندوؤں نے، ہندو اکثریت وہاں آباد ہو جائے گی۔ 5 سال میں نے زیادہ بتا دیا، 2-3 سال بعد بھی ہو سکتا۔ اگلے 5 سال کے بعد بھارت خود جائے گا اقوام متحدہ میں، انہیں جا کے کہے گا جی کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیں، حق رائے دہی دیں، جو بھی وہ فیصلہ کرے ویسا کر، اور پھر اس وقت اکثریت کہے گی کہ ہم نے بھارت کے ساتھ رہنا ہے۔ عشاء، یہ خطرناک بات ہے۔ اچھا، یہاں پہ سیاست ہوتی تھی کشمیر کے نام پہ، یہاں پہ ہوتی تھی ایٹم بم پہ نام پہ، اور یہاں آتی تھی نفاذ اسلام کے نام پہ۔ یہ مستقل ایشو تھے، یہ ایک دن کا ایشو نہیں تھا۔ مہنگائی کا ایشو ایک دن کا ایشو نہیں ہوتا، ہر دور کے لوگ روتے ہیں کہ مہنگائی ہے۔ تو یہ ایشوز تھے، یہ خط والا ایشو جو ہوتا ہے، یہ ایسے جو ایشو ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ سوالیہ نشان تھا ہماری قومی سلامتی پہ، ہمارے بڑے اداروں پہ، ہماری ISI پہ۔ اگر کوئی خط لکھا گیا تو بھائی قومی سلامتی کمیٹی میں سارے لوگ بیٹھے تھے نا، اگر وہاں ثابت ہو گیا کہ ہماری سلامتی پہ کوئی حملہ ہوا ہے، امریکہ نے کوئی خط لکھا ہے، ہمیں ایسی دھمکی دی ہے، اچھا وہ خط سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ نے اس پہ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا؟ وہ جوڈیشل انکوائری کرواتے، اس پہ انہوں نے نہیں کروائی۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی۔ اگر بات تھی اور سپریم کورٹ میں خط گیا، انہوں نے جوڈیشل انکوائری کا حکم نہیں دیا، اس پہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا، تو کیا مطلب کہ وہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ انہوں نے بھی غداری کی، وہ بھی اس سازش کا حصہ ہو گئے۔ اگر ISI، آپ کے جتنے بھی سربراہ ہیں آپ کی افواج کے، وہ سارے اس سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں موجود تھے، شہباز شریف صاحب نے اسے ہیڈ کیا، وہاں سفیر بھی آ گئے۔ اس کمیٹی نے اگر اس پہ فیصلہ نہیں لیا، اس کے خلاف اتنی بڑی کارروائی نہیں کی، کوئی کمیشن نہیں بنایا، تو اس کا مطلب وہ سارے کے سارے پھر اس میں ملوث تھے، مطلب وہ اس سازش کا حصہ بن گئے۔ کون کون؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں چیف آف آرمی اسٹاف، تمام افواج کے سپاہ سالار جو ہیں،
وہ اور ISI کے سربراہ، پھر اگر انہوں نے اس پہ ایکشن نہیں لیا تو وہ کیا ہے؟ پھر وہ بھی غدار ہیں اور وہ سازش کا حصہ ہیں. تو انہوں نے اسے سمجھا ہی نہیں اس قابل اس خط کو کہ اس پہ کمیشن بنائے جائیں. خط میں کچھ تھا ہی نہیں. آگے سفیر نے خود کہہ دیا کہ کوئی ایسی بات نہیں، اس نے جو کہا مطلب وہ دھمکی میں لہجہ تھا تو اس نے وہ بتا دیا. اچھا کوئی ایسا نہیں ہوا، کوئی سازش نہیں ہوئی، اس میں کوئی ملوث نہیں تھا، پاکستانی سیاستدان اس میں ملوث نہیں تھے، کوئی غدار نہیں تھا. تو ساری قومی سلامتی کے ادارے جو تھے انہوں نے اس پہ نوٹس بھی نہیں لیا. خان صاحب کا یہ جو نیریٹو تھا یہ ناکام ہو گیا، وہ فلاپ ہوا. خان صاحب وہاں جاتے مہنگائی پہ لوگوں، ابھی مسائل ہمارے ختم نہیں ہوئے. اب وہاں سے ایک چھوٹی سی تقریر کی انہوں نے، پورے ملک کو یلغار کیا ہوا تھا، یرغمال بنایا ہوا تھا. کتنی انسانی جانیں گئی، کتنے لوگ زخمی ہوئے، پولیس کی گاڑیاں جلا دی انہوں نے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا خان صاحب نے ایک چھوٹی سی سپیچ کی. اس سے بہترین وہ جو تقاریر ہیں خان صاحب جلسوں میں کیا کرتے تھے، تو وہاں ایک چھوٹی سی سپیچ کی اور اس کے بعد کہا کہ میں 6 دن کا الٹیمیٹم دیتا ہوں، 6 دن میں یہ آپ کریں. تو یہ تو بھائی آپ پریس کانفرنس میں بھی کہہ سکتے تھے نا. اب کون سا دور ہے آپ پریس کانفرنس پشاور بیٹھ کے یہ کہہ دیتے کہ میں 6 دن کا الٹیمیٹم دیتا ہوں؟ تو میسیج تو پہنچ گیا تھا، لوگوں کو کھجل کیا. یاد رکھیے گا عمران خان صاحب اپنی سیاست کو تیزی سے ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں. ان کے جو مشیر ہیں غلط ہیں، انہیں مس گائیڈ کر رہے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں شہروں کی صورتحال یہ تھی. آپ گجرانوالہ کو لیں، یہاں کی مقامی قیادت جو تھی وہ اپنے گھروں میں سو رہے تھے AC چلا کے. انہوں نے کارکن جو تھے وہ جانا چاہتے تھے لیکن وہ قیادت سو رہی تھی، کوئی لے کے نہیں گیا انہیں. لاہور میں 3 لوگ صرف نکلے، 3 لیڈرز، ان کے ساتھ پھر لوگ نکلے. وہ 100 تھے، 200 تھے، 2000 تھے، 4000 تھے. میں نہیں اس پہ بولتا، یہ مریم بی بی جانے ان کا کام جانے. 3 لوگ نکلے، یاسمین راشد، ڈاکٹر یاسمین راشد، شفقت محمود نکلے اور حماد اظہر نکلے. یہ 3 لوگ نکلے اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے، میں نے کہا کسی کے ساتھ 500 تھے، 1000 تھے، میں نے کوئی اس پہ میری کوئی ڈبیٹ نہیں ہے. وہ لوگ نکلے، کوئی بندہ نکلنے کو تیار نہیں تھا. اتنی گرمی، شدید گرمی. اور خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم پھر تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک حکومت گر نہیں جاتی اور شفاف اور صاف انتخابات کا اعلان نہیں ہو جاتا. لوگ ڈر گئے. انہوں نے کہا اتنی گرمی میں ہم کہاں رہیں گے، وہاں پانی نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے. تو کوئی بغیر تیاری کے خان صاحب نے کہہ دیا اٹھو نکلو. عشا دوسری بات، خان صاحب کے جو ان کا کانوے ہے مستقل طور پر جو ان کے ساتھ لوگ موو کرتے ہیں نا جب وہ نکلتے ہیں جلسے کے لیے، کہا جاتا ہے کہ وہ 4 سے 5 ہزار جو افغانی ہیں وہ انہوں نے کرائے پہ لیے ہوئے ہیں. یہ ایجنسیوں کی رپورٹ ہے، میری نہیں ہے. تو وہ مستقل طور پر پہنچتے ہیں. باقی جو یوتھ ہوتی ہے انہوں نے خان صاحب کے اس نیریٹو کو مسترد کر دیا ہے. ہاں اسلام آباد اور راولپنڈی کے جتنے لوگ شامل ہو سکتے تھے وہاں مقامی طور پر وہ شامل ہوئے، اس میں انہوں نے خان صاحب کی بات سنی، لیکن وہ مایوس ہوئے ہیں کیونکہ خان صاحب نے کہا تھا وہاں میں بیٹھوں گا، تب تک بیٹھوں گا جب تک ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. لیکن وہ تو بنی گا نہ چلے گا. دوسری بات یہ کہ آپ کے جو سلامتی کے ادارے ہیں، خان صاحب نے جن لوگوں کا کہا تھا نا میں نے نمبر بلاک کر دیے ہیں، آپ کو پتا کن کے نمبر انہوں نے کہا تھا بلاک کر دیے میں نے؟ نیوٹرلز کے. انہوں نے کہا تھا میں نے نیوٹرلز کے. بھائی انہوں نے جب فون سنانا ہوتا ہے تو بابا آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کیسے سنوا لیتے ہیں. اب خان صاحب پرسوں سے انہیں فون کر رہے ہیں، اب نیوٹرلز ان کا فون نہیں سن رہے. مطلب جو مقتدر لوگ ہیں وہ خان صاحب کا فون نہیں سن رہے. تو خان صاحب اپنی سیاست کو کس دہانے پہ لے آئے ہیں؟ یہ خان صاحب کو سوچنا ہے. میں اب بھی کہوں گا خان صاحب اس ملک کے ایک بڑے لیڈر ہیں، اتنے بڑے لیڈر ہیں کہ انہیں اپنے قد کاٹ کا خود اندازہ نہیں ہے. ان کی بات کی اتنی ویلیو ہے کہ وہ پریس کانفرنس میں اگر یہ دھمکی دے دیتے، 6 دن کا الٹیمیٹم دیتے تو اس کا زیادہ اثر ہوتا. لوگوں کو کھجل کرنے کی بجائے، ان کو خوار کرنے کی بجائے، خون خرابہ کرنے کی بجائے اسلام آباد کا ستیہ ناش کر دیا، ساری گرینری ختم کر دی. تو میں کہتا ہوں سپریم کورٹ جس نے اجازت دی تھی کہ آپ ادھر آ جائیں، راستے سے رکاوٹیں ہٹائیں، اب سپریم کورٹ نے اس پہ پھر ایکشن کیوں نہیں لیا، پھر درخواست کیوں مسترد کر دی ہے؟ تو ہماری عدالتیں جو ہیں میرے خیال میں یہ توہین عدالت نہ سمجھ لیں، لیکن اس انتشار کی بنیادی وجہ جو بن رہے ہیں وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہاں جوڈیشل مارشل لا ہے. عدالتیں چاہتی ہیں کہ سارے کا سارا پاکستان ہم چلائیں، اپنی مرضی کے مطابق چلائیں. تو عدالتوں نے جب کہا تھا کہ وہ آ جائے جتھا لے کے، تو پھر عدالتوں نے اس کا اہتمام کیوں نہیں کیا، انہیں باؤنڈ کیوں نہیں کیا؟ اب صبح انہوں نے کیا کہہ دیا جب آپ اپلیکیشن لے کے گئے، جب انہوں نے کہا کہ جناب یہ اسلام آباد میں ہوا ہے تو یہ توہین ہے سراسر عدالت کے احکامات کی. انہوں نے کہا جی ممکن ہے عمران خان تک ٹھیک سے میسج نہ پہنچو. یہ کمیونیکیشن کا دور ہے، سیٹلائٹ کا دور ہے. یہاں کون سا ایسا خط لے کے کوئی ہرکارا نکلا تھا عدالت سے کہ وہ خط عمران خان صاحب تک نہیں پہنچا؟ بابا یہ کیسی آپ نے لاجک پیش کیا عدالتوں نے؟ تو عدالتوں کو کوئی بھی فیصلہ رولنگ دیتے ہوئے سوچنا ہوگا کہ ہم کون سی بات کر رہے ہیں. جی سر، ایسی بچگانہ باتیں کر کے یہ کس کو مطلب بہلا رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا یہ سسٹم بیٹھ جائے گا، یہ قوم ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گی. آپ لوگ عدالتوں میں بیٹھے ہیں، آپ لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جو میں تمام سٹیک ہولڈرز کی بات کر رہا ہوں.
آپ لوگ اس ملک کی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں. اگر سیاستدانوں کو بصیرت نہیں ہے، پہلی بات تو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ سیاستدانوں کی بصیرت کا امتحان ہے، عمران خان صاحب کی بصیرت کا امتحان ہے. سیاستدان جو پارلیمنٹ کو بے بس کر دیے انہوں نے. آپ دیکھیے پارلیمنٹ میں کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، پارلیمان اپنا کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے. ہر فیصلہ کون کر رہا ہے؟ یا سپریم کورٹ کر رہی ہے یا نیوٹرلز کو فون کیے جا رہے ہیں کہ آپ آئیں درمیان میں. اب نیوٹرلز کو خان صاحب نے خود کہا تھا نا کہ آپ نیوٹرل رہیے، تو اب انہیں کیوں کہہ رہے ہیں درمیان میں مجھے مطلب نکلنے کا راستہ دیں؟ تو نیوٹرلز اب نیوٹرل ہیں، انہیں نیوٹرل رہنے دیا جائے. ان کا سیاست میں کیا کام ہے؟ عدلیہ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو بھی رولنگ دیتے ہیں، جو فیصلے دیتے ہیں، آپ کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ سر آنکھوں پر، لیکن ملک کی معیشت کا خدا کے لیے اس کو ملحوظ خاطر کیا. آپ تو اسی والے کمرے بیٹھے ہیں، لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں، پورے اسلام آباد کو انہوں نے جلا کے راکھ کر دیے، ساری گرینری ختم کر کے چلے گئے، روند کے چلے گئے. تو آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑا نا. اربوں روپے کا جو نقصان ہوا ہے وہ جو قرضے آنے ہیں آئی ایم ایف سے اور ورلڈ بینک سے جو پیسے آنے ہیں وہ اس پہ لگائیں گے ہم. تو مقروض تو ہم ہو رہے ہیں، کسی جسٹس نے اپنی جیب سے پیسے نہیں دینے. کوئی جسٹس اعلان کرے نا کہ میری تنخواہ جو ہے 6 مہینے کی تنخواہ جو ہے میں دیتا ہوں، اس سے وہ ان کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے. لیکن وہ اعلان تو کریں کہ ہم دیں گے. جب بھی قرضوں کے معاملے میں پیسے دیے ہیں، کس نے دیے ہیں؟ عوام نے دیے ہیں. قرض اتارو ملک سنوارو، جب نواز شریف نے کہا ہمیں لوٹ کے لے گئے تو کس نے پیسے دیے تھے؟ ہم لوگوں نے دیے تھے. جب جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب نے کہا چیف جسٹس آف پاکستان کہ میں نے ڈیم بنانا ہے، پیسے دیں، ہم ڈیم بنانے جا رہے ہیں، تو پیسے کس نے دیے تھے؟ عوام نے دیے تھے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہیں. پاکستانی عوام جو ہے وہ قرضوں کے انباروں تلے دبی ہوئی ہے. ہم بے روزگار ہیں، یہاں مفلسی ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں مل رہی. اور لوڈ شیڈنگ کا عالم یہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ پروگرام میں ہم بیٹھے ہیں اور کیا اشر ہے. تو یہ لوڈ شیڈنگ ہے. تو میں یہ کہوں گا با اختیار لوگوں سے کہ آپ جہاں جہاں بیٹھے ہیں پاکستان پہ رحم کریں، خدا کا واسطہ رحم کریں. خان صاحب بھی رحم کریں. 6 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے، تو ان 6 دنوں میں بیٹھ کے ان کے پاس تو اتنا صبر نہیں ہوا. جہاں انہوں نے چیف کمشنر کے آفس میں میٹنگ رکھی تھی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق کہ آپ مل کے درمیانی راستہ نکالیں، وہاں ان کے بابر اعوان صاحب 6 منٹ نہیں بیٹھ سکے، اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے کہا جی بس وقت ختم ہو گیا. 15 منٹ کے بعد جب حکومتی نمائندے وہاں پہنچے تو وہ چلے گئے تھے. تو یہ مذاق ہو رہا ہے. وہ نہیں چاہتے یہ لوگ کہ یہ ملک جو ہے یہ بیٹھ کے کوئی. میں اب دوبارہ کہوں گا عمران خان صاحب سے اور حکومت سے، آپ نے 6 دن کا الٹیمیٹم دیا، حکومت کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے. آپ مل بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر، خان صاحب تو پارلیمنٹ سے بھاگ گئے، لیکن بھائی آپ کہیں بیٹھ کے خدا کا واسطہ ہے یہ مسائل بیٹھ کے حل کریں، کسی کمرے میں حل کریں، لیکن عوام کو سڑکوں پہ لا کے انہیں ذلیل نہ کریں. یہ تو بیچارے بے شعور لوگ ہیں. میں بے شعور کہہ رہا ہوں اور دانستہ کہہ رہا ہوں. یہ تو بے شعور، انہیں شعور ہی نہیں ہے. انہیں کل کو ہانکے کی مریم نواز تو یہ سڑکوں پہ آ جائیں گے. آج عمران خان صاحب ہانک رہے تو یہ سڑکوں پہ آ گئے، پولیس سے گتم گتا ہو گئے. تو یہ بیچارے بے شعور ہیں، انہیں تو پتہ نہیں ہے. اب آپ کو میں بتاؤں کہ کیا ہوا ہے اس گجرانوالے میں. کیا ہوا ہے گکھڑ میں؟ یہ ہوا ہے کہ ایک پی ٹی آئی کے جو انہوں نے 5,000 روپے اور بریانی کے ڈبے پہ لوگوں کو تیار کیا کہ آپ ساتھ چلیں. تو بیچارے یہ تو بے شعور لوگ ہیں. 5,000 روپے اور بریانی کے ڈبے پر یہ اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پولیس کے گلے پڑنے جانے کے لیے تیار ہو، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ان بیچاروں کو تو شعور ہی نہیں ہے. ان کے حال پہ رحم کریں، خدا کا واسطہ ہے. جو کانسٹیبل شہید ہوا ہے اس کے بھی بیوی بچے تھے، اس کی ایک پوری فیملی تھی. جو پولیس والے زخمی ہوئے ہیں اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے سیاستدان؟ خدا کا واسطہ اپنے بچوں کو سڑکوں پہ رہے. عمران خان اپنے بچوں کو سڑکوں پہ کیوں لیتے؟ نواز شریف کے بچے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں؟ یہ تو سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے بچے سڑکوں پہ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں. تو یہ جو ہے اس پہ خدا کا واسطہ ہے. کسی جسٹس کے بچے نہیں آتے اس ملک میں. انقلاب انہیں نہیں چاہیے. جی سر. تو میں جو کہہ رہا ہوں عشاء، یہ لوگ تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے نا. ہمارے بے شعور لوگ ہیں، ان تک میسج پہنچنا چاہیے کہ ان لوگوں کے بچے کیوں نہیں نکلتے. یہ انقلاب صرف آپ لوگوں نے لانا ہے. جنرل باجوہ کے بچوں کو انقلاب نہیں چاہیے، ان کے بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں. تو آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں سڑکوں پہ شہید ہونے کے لیے؟ شرم آنی چاہیے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، گگو گھوڑوں سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ آپ میرا پروگرام سنتے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ ایک بریانی کے ڈبے پہ جا کے سڑک پہ قتل ہونے کے لیے سڑک پہ نکل آتے ہیں. کچھ شرم کریں، کچھ خدا کا خوف کریں.